تو اس لیے حماس نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، پوری تیاری کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قوت میں ان سے زیادہ ہو جاؤ، ٹیکنالوجی میں ان سے بالادست ہو جاؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ غزہ کے مزاحمت کاروں کے نام جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ مشاعرے میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، انور شعور، تاجدار عادل، فراست رضوی، ڈاکٹر اقبال پیرزادہ، اجمل سراج اور شاہنواز فاروقی سمیت ملک کے نامور شعراء کرام موجود ہے۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی نے مشاعرے کی صدارت کی، جبکہ نظامت کے فرائض شکیل خان نے انجام دیے۔ یہ منظر بہار ہے، یہاں لہو وہاں لہو، بدامن صبا لہو بذہن گلستاں لہو، بشہر پار خار پر خلش ببرگ غنچہ ہائے تر، بکنج ہر قفص لہو بشاخ آشیاں لہو، کوئی کفے ہنا زدہ بناز تیغ زن ہوا، دلوں کے پرزے اڑ گئے رہا بسک نشاں لہو، لٹائے پارا ہائے دل وپائے ناز گل رخاں، بنا ہمیشہ سرخ یہ حیات جاویداں لہو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کلام پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاعرے میں نوجوان شعراء نے بھی اپنا کلام سنایا، جسے خوب سراہا گیا۔ اس موقع پر شعراء کرام نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر مبنی کلام سنایا۔ میری قسمت کہ میں ہاتھوں کو دعا کہتا ہوں اور آنکھیں تو کسی خواب کی تحویل میں ہے برسوں سے، اور آنکھیں تو کسی خواب کی تحویل میں ہے برسوں سے، حافظہ میں ابھی تاریخ کو سونپ آیا ہوں۔ گھڑی تھا مستعد بستی یہ خوابید گاہیں آج کل، سینکڑوں مسلم ممالک ہیں مگر، سینکڑوں مسلم ممالک ہیں مگر، بے نیازی بے کراں ہیں آج کل، کیا بات ہے بے نیازی بے کراں ہیں آج کل۔ ہیں مسلمان مثل دسترخوان، اور دنیا کو آ رہا ہے مزہ۔ واہ، ہے تیرگی میں روشنی مزاحمت، غزہ میں ہے گلی گلی مزاحمت۔ خدا بنے جب آدمی کا آدمی تو کیوں کرے نا آدمی مزاحمت۔ جو گرد اپنے چہرے سے تم نے اتاری تو صدیوں سے آئینے دل کو جو عکس مطلوب تھا سامنے آ گیا۔ واہ، ہاں تم ہی ہو اندھیروں میں جو روشنی سی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبھی بے حال رقصم شاد و فرحاں یا رسول اللہ، مدد سے ہیں ہماری یہ گریزاں یا رسول اللہ، ہیں ظالم لوگ ہم پر طنز خندہ یا رسول اللہ، دلم کچھ بردہ آوارہ دیسیاں یا رسول اللہ۔ واہ بھائی واہ، حکیم صاحب واہ۔ یہ سرخ سیال بیش قیمت جو بہ رہا ہے، عرب عجم کے سفید گھر کا طواف کرتے ملوک و شاہوں سے پوچھتا ہے، یہ بے ضمیروں غلام زادوں سے پوچھتا ہے، یہ بے ضمیروں غلام زادوں سے پوچھتا ہے، یہ مصر و شام و عراق و لبنان کے حکمرانوں سے پوچھتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ستم گروں کا ڈیرا ہر ایک بستی میں ہے، وحشتوں کا بسیرا ہر ایک بستی میں، درندے مختلے جامے ہوئے ہیں رخ کنا، تماشا دیکھ رہا ہے ہجوم دل زدگاں، تماشا دیکھ رہا ہے ہجوم دل زدگاں۔ واہ، ہمارے اجڑے چمن کو خدا بسا دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمیشہ خشک کبھی شاخ دل نہیں رہتی، کیا بات ہے، خزاں چمن میں کبھی مستقل نہیں رہتی۔ آمین اور انشاءاللہ۔ خاک ہو جاؤ تو اٹھنا نئے پھولوں کی طرح، پھر نئی رت کی بہاروں میں بدلتے رہنا۔ واہ واہ واہ، پھر نئی رت کی بہاروں میں بدلتے رہنا۔ زندہ ہو اور عزم تمہارا زندہ ہے، واہ، تم زندہ ہو اور عزم تمہارا زندہ ہے، آنکھوں میں تمہاری ظلم سے جو نفرت کی چمک تھی زندہ ہے، واہ۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ خاک برسر ہیں تہے افلاک، آہ آدمی بھی کس قدر بے رحم ہے، آدمی بھی کس قدر بے رحم ہے،
वक्त भी है किस कदर सफ़ाक आह। प्रोग्राम के अख्तिताम पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुशायरे के शुरका से खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने इसराइली जहरियत की मजम्मत की और फलस्तीनी मुजाहमतकारों को भरपूर खिराज तहसीन भी पेश किया। उनका कहना था कि ये मुजाहमत 100 साला जुल्म और जबर का रद्द अमल है। अगर कोई मुजाहमत नहीं करेगा, जिनको करनी चाहिए, जो रेगुलर आर्मीज हैं, जो स्टैंडिंग आर्मीज हैं, जिनके बजट हैं, जो 78 लाख की तादाद में मुस्लिम दुनिया में हैं, जो 40 मुल्कों की इस्लामी फौज और उसके सरबराह हैं, अगर उन्होंने बेगैरती का लिबादा ओढ़ लिया है, वो बेहमियत हो गए हैं, तो वो भी बेहमियत हो जाएं जिनकी जिंदगी इसलिए है कि वो हक और सच के रास्ते में सर्फ होगी, बसर होगी, जिंदगी भी इसी में है और मौत भी अल्लाह ताला के रास्ते में आएगी। तो इसलिए हमास ने मुजाहमत का रास्ता इख्तियार किया, पूरी तैयारी की। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, जितनी कुव्वत जमा कर सकते हो करो। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि कुव्वत में उनसे ज्यादा हो जाओ, टेक्नोलॉजी में उनसे बालादस्त हो जाओ, जितना मुमकिन है जमा करो, और फिर उसके बाद फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। और इसके मिज़दार जब हमास ने यह काम किया है तो जो इंसानी तारीख का रुख मोड़ दिया इसने, ये बहुत अहम वाकया है। 7 अक्टूबर, सबसे पहली बात यह है कि जो मिथ था, यह तसव्वुर था कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त है, उन सरफरोशों ने, उन जानेसारों ने उसका यह मिथ तोड़ दिया। नंबर 1, उसकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, उसके इंटेलिजेंस को शिकस्त दी, और दरहकीकत यह इसराइल की नहीं अमेरिका की शिकस्त हुई। तकरीब में जमात इस्लामी अदबी कमेटी के अलावा अल खिदमत के जिम्मेदारान समेत शहर भर से अदबी हलकों से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद शरीक थी।